नाजरीन, आज की मालूमात अमीर माविया के मुतल्लिक हैं। अमीर माविया का पूरा नाम माविया बिन अबू सुफियान है। इनकी पैदाइश 603 ईस्वी को मक्का में हुई और इनकी वफात अप्रैल 680 ईस्वी में मदीना मुनव्वरा में हुई। नाजरीन, अमीर माविया खिलाफत उमैया के बानी थे और 661 ईस्वी से अपनी वफात 680 ईस्वी तक खलीफा रहे। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 साल बाद खलीफा बने। इनसे कब्ल खुलफाए राशिदीन और हसन इब्ने अली खलीफा रहे। अगरचे इनके दौर में अनफाज़ो तकवा को दौर खुलफाए राशिदीन के मुकाबले में कमतर समझा जाता है, लेकिन नमू पजीद इस्लाम में अमीर माविया पहले मुसलमान खलीफा हैं जिनका नाम सरकारी दस्तावेजात, सिक्कों और कुतुबों पर खुदा हुआ। अमीर माविया कातबीन वही में से थे। नाजरीन, अब एक नज़र डालते हैं अमीर माविया की इब्तदाई ज़िंदगी के हालात पर। अमीर माविया अबू सुफियान बिन हर्ब के बेटे थे। इनकी वालदा का नाम हिंदा था, जिन्होंने ग़ज़वा ओहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा का कलेजा चबाया था। ज़हूरे इस्लाम से कब्ल अबू सुफियान का शुमार रोसाए अरब में होता था, जबकि अबू सुफियान इस्लाम के बड़े दुश्मनों में शुमार होते थे। फतह मक्का के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान किया तो अबू सुफियान, हिंदा और इनके तमाम ख़ानदान ने इस्लाम कबूल कर लिया। अमीर माविया भी इनमें शामिल थे। हिजरत मदीना से तकरीबन 15 बरस कबल मक्का में आपकी पैदाइश हुई। इजहार नबूवत के वक्त आपकी उम्र कोई 4 बरस के करीब थी। अमीर माविया जब इस्लाम लाए तो ज़िंदगी के 25वें बरस में थे। फतह मक्का के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के तालीफ़े कल्ब के लिए अबू सुफियान के घर को बैतुल अमन करार दिया, यानी जो शख्स इनके घर चला जाए वो मामून है, और इनके बेटे माविया को कातिब मुकर्रर किया। इसके अलावा बैरून मुल्क से आए हुए लोगों और मुलाकातियों की मेहमान नवाजी और देखभाल का काम भी इनके सुपुर्द किया। ये दौर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा था, इसलिए अमीर माविया ज़्यादा अरसा आस्ताना नबूवत से मुंसलिक ना रह सके। नाजरीन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने आपके भाई यजीद बिन अबू सुफियान को शाम के महाज पर भेजा तो अमीर माविया भी इनके हमरा थे। अहद फारूकी में यजीद की वफात के बाद आपको इनकी जगह दमिश्क का हाकिम मुकर्रर किया गया। रूमियों के खिलाफ जंगों में से कैसारिया की जंग आपकी क़यादत में लड़ी गई, जिसमें 80,000 रूमी कत्ल हुए। हज़रत उस्मान गनी ने आपको दमिश्क, उर्दन और फ़लस्तीन तीनों सूबों का वली मुकर्रर किया और इस पूरे इलाके को शाम का नाम दिया गया। वली शाम की हैसियत से आपका बड़ा कारनामा इस्लामी बहरी बेड़े की तश्कील और कब्रस की फतह है। हज़रत उस्मान गनी आप पर बहुत एतमाद करते थे और आपका शुमार अरब के 4 नामवर मुदब्बिरीन में होता था। नाजरीन, अमीर माविया ने वारिस से मुकाबला किया। मिस्र, कूफा, मक्का और मदीना में बासलाहियत अफराद को आमलो गवर्नर मुकर्रर किया। मिस्र में उमरो बिन अल आस को हाकिम बनाया। फिर उनके इंतकाल के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमरो बिन अल आस को हाकिम बनाया। उनके दौरे हुकूमत में सजिस्तान, सूडान, अफ्रीका, तराबलस, अलजायर और सिंध के बाज़ हिस्से फतह हुए। उनका दौरे हुकूमत एक कामयाब दौर था। उनके ज़माने में कोई इलाका सल्तनत इस्लामिया से खारिज ना हुआ, बल्कि इस्लामी सल्तनत का रकबा वसीतर होता चला गया। नाजरीन, हज़रत उस्मान के अंदोहनाक वाक़या शहादत के बाद हज़रत अली के हाथ पर बैत हुई। अमीर माविया ने हज़रत अली से ये मुतालबा किया कि आप पहले कातिलाने उस्मान से कसास लें। हज़रत अली ने जवाब में फरमाया कि अभी हर तरफ सोजिश और हंगामा है, ये फरू हो जाए, इसके बाद कसास लेंगे। इस दौरान सबाइयों ने साजिशें शुरू की और इन्हें एक दूसरे से बदजन करते रहे। इन्हें झूठी सच्ची बातें कहकर बरगलाते रहे, यहाँ तक कि इन सबाइयों ने दोनों में जंग करा दी। जंगे सफीन के बाद आपकी खिलाफत का ऐलान कर दिया गया। ये ऐलान धोखाधड़ी से किया गया। इस तरह इस्लामी मुमलिकत 2 हिस्सों में बट गई। नाजरीन, हज़रत अली को अपने दौरे खिलाफत में ख्वारिज का मुकाबला करना पड़ा।
حضرت علی کی شہادت کے بعد اہل کوفہ نے حضرت امام حسن کی بیعت کر لی، لیکن آپ کے اعلان خلافت کے فوراً بعد امیر معاویہ نے عراق پر فوج کشی کر دی۔ کوفی قابل اعتماد نہ تھے، اس کے علاوہ حضرت امام حسن کی پوزیشن بھی مستحکم نہ تھی، اس لیے آپ نے بہتر یہی سمجھا کہ امت مسلمہ کو مزید خون ریزی سے بچانے کے لیے حکومت سے دستبردار ہو جائیں۔ آپ کے اعلان دستبرداری کے بعد 661 عیسوی میں معاویہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ امام حسن نے امیر معاویہ کے ساتھ ایک مفصل صلح نامے کے ساتھ صلح کی، یہاں سے خلفائے راشدین کا خاتمہ ہوا۔ صلح حسن کی اہم شرائط میں سے ایک یہ تھی کہ امیر معاویہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کرے گا۔ ناظرین، مخالفین بنو امیہ میں سب سے زیادہ منظم اور خطرناک گروہ خوارج کا تھا۔ امیر معاویہ کے تخت نشین ہونے کے فوراً بعد 661 عیسوی میں ایک خارجی فسردہ بن نوفل نے کوفہ کے قریب علم بغاوت بلند کیا۔ سرکاری افواج ان کے عزم و ہمت کا مقابلہ نہ کر سکیں اور شکست کھانے پر مجبور ہوئیں۔ امیر معاویہ نے اس بغاوت کے لیے اہل کوفہ کو ذمہ دار سمجھتے ہوئے انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے فسردہ کو گرفتار کر کے حکومت کے سپرد نہ کیا تو انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس دھمکی کے نتیجے میں کوفیوں نے فسردہ کو گرفتار کرا دیا، لیکن خوارج نے اس کے باوجود عبداللہ بن ابی حواسہ کی زیر سرکردگی اپنی جد و جہد کو بدستور جاری رکھا۔ ناظرین، امیر معاویہ نے کوفہ میں خوارج کی سرگرمیوں کے تدارک کے لیے اب مغیرہ بن شیبہ کو مقرر کیا۔ مغیرہ مسلسل 1 برس تک ان کے خلاف برسر پیکار رہے۔ اس دوران میں خوارج نے عید کے دن عین حالت نماز میں اچانک حملہ کرنے کی سازش کی، لیکن بر وقت علم ہو جانے کی وجہ سے مغیرہ نے ان کے عزم کو ناکام بنایا۔ مغیرہ کی زبردست کوششوں کے نتیجے میں خوارج کو دوبارہ سر اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی اور ان کے رہنما مارے گئے۔ کوفہ کے بعد خوارج کا دوسرا مرکز بصرہ تھا۔ بصرہ کے خوارج کی سرکوبی کے لیے زیاد بن ابیہ کو بصرہ کی ولایت دی گئی۔ زیاد نے اہل بصرہ کے جذبہ خود سری کو کچل دیا۔ اس کی سخت گیری اور تشدد کی بدولت تمام عراق میں امن و امان قائم ہوا۔ مغیرہ کی وفات کے بعد کوفہ کی ولایت بھی اس کے سپرد کر دی گئی۔ ناظرین، اب ایک نظر حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کے قتل پر۔ ناظرین، حضرت حجر بن عدی حضرت علی کے فدائیوں میں سے تھے۔ جب امیر معاویہ نے اپنے عہد اقتدار میں قاتلان عثمان پر سب و شکم کی بنیاد رکھی اور تمام صوبوں کے ولیوں اور اعمال حکومت کو حکم دیا کہ وہ بھی جمعے کے خطبے میں قاتلان عثمان کو برسر منبر برا بھلا کہیں، امیر معاویہ نے حضرت علی کو سربر منبر برا بھلا کہنے کا حکم دیا۔ اس بنا پر حجر بن عدی نے امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ زیاد نے کوفہ کی حکمرانی کے زمانے میں حجر بن عدی اور ان کے چند ساتھیوں کو قتل کرا دیا۔ حجر بن عدی بڑے مرتبے کے صحابی تھے۔ آپ کے قتل نے دنیا اسلام پر بہت برا اثر چھوڑا۔ حضرت علی کو برا بھلا کہنے کی روایت حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ختم کروائی۔ 661 عیسوی میں بلخ، بخارا، ہرات اور بعد غیز کے حکمرانوں نے اموی اقتدار کے خلاف بغاوت کر دی۔ امیر معاویہ نے قیس بن حسین کو خراسان کا ولی مقرر کیا۔ عبداللہ بن ابی حازم اور قیس نے مل کر ان علاقوں پر لشکر کشی کی اور انہیں اطاعت قبول کرنے پر مجبور کیا۔ 663 عیسوی میں کابل کے حکمران نے بغاوت کر دی۔ عبد الرحمن بن سمرہ اس بغاوت کو ختم کرنے پر مامور ہوا۔ اس نے شہر کا محاصرہ کرنے کے بعد فوج کو سنگ باری کا حکم دیا۔ محصورین نے از خود شہر کے پھاٹک کھول دیے۔ اس کے بعد اموی افواج ارد گرد کے علاقوں کو فتح کرتی ہوئی غزنہ پہنچی۔ اہل غزنہ نے تھوڑی سی مزاحمت کے بعد شکست قبول کر لی۔ اس طرح بخارا سے لے کر غزنہ اور کابل تک تمام علاقوں کو اموی احاطہ اقتدار میں دوبارہ شامل کر لیا گیا۔ ناظرین، امیر معاویہ کے زمانے میں سندھ پر 2 طرفہ حملہ کیا گیا۔
ایک مہم محلب کی کمان میں اور دوسری بلوچستان سے منظر کے زیر سایہ روانہ کی گئی۔ محلب کابل اور قندھار فتح کرتا ہوا سرزمین سندھ میں داخل ہوا، دوسری طرف منظر مکران کا علاقہ فتح کرتا ہوا کلات کی طرف آگے بڑھا۔ یہ دونوں مہمیں بہت کامیاب رہیں اور بہت سارا مال غنیمت حاصل کر کے واپس آئیں۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے کئی ایک مہمات روانہ کی گئیں جو کامیاب ہو کر واپس لوٹی۔ ناظرین، اب ایک نظر امیر معاویہ کی فتوحات پر۔ اگرچہ عبداللہ ابن زیاد کے زمانے میں ترکستان کی فتح کے لیے کئی ایک کامیاب مہمات روانہ کی گئیں، لیکن سعید بن عثمان کی ولایت کوفہ کے زمانے میں ترکستان پر باقاعدہ لشکر کشی کی گئی۔ سعید دریائے جہو پار کر کے اہل سگت کے پایہ تخت تک جا پہنچا۔ ملکہ کبک نے صلح کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن سغدیوں نے ملکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور 1,20,000 فوج لے کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ بخارا میں دونوں افواج کے درمیان میں زبردست جنگ ہوئی۔ چونکہ سگدی باہمی پھوٹ کا شکار ہو گئے، اس لیے ملکہ صلح کرنے پر مجبور ہوئی۔ بخارا پر قبضہ کے بعد اسلامی لشکر نے سمرقند کا محاصرہ کر لیا۔ اہل سمرقند نے کچھ عرصہ تو مزاحمت کی، لیکن بالآخر 7 لاکھ درہم سالانہ کے وعدے پر صلح کر لی۔ سمرقند کے بعد ترمز کا علاقہ بھی فتح کر لیا گیا۔ اس طرح ترکستان کا بیشتر حصہ اموی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ ناظرین، شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ خلافت راشدہ کے زمانے میں فتح ہو چکا تھا۔ امیر معاویہ کے زمانے میں ان علاقائی فتوحات میں مزید توسیع کی گئی۔ عمرو بن الاس شمالی افریقہ کے گورنر تھے۔ آپ نے عقبہ بن نافع اور معاویہ بن خدیج کو شمالی افریقہ کی فتح کے لیے نامزد کیا۔ 661 عیسوی میں عقبہ نے شمالی افریقہ پر فوج کشی کر کے طرابلس، تیونس اور الجزائر کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد بوزانا اور زناتا تک اپنے حلقہ اقتدار کو وسیع کیا۔ 663 عیسوی میں سوڈان پر لشکر کشی کی گئی اور اس کے کثیر حصہ پر قبضہ کر لیا گیا۔ افریقہ کے سرکش بربروں کو کچل دیا گیا اور کیروان کی مشہور چھاونی قائم کی گئی تاکہ افریقہ میں مستقل اور پائیدار امن قائم رہے۔ ناظرین، شامی علاقے کے تحفظ کے نقطۂ نظر سے جزائر روم کی فتح ضروری تھی۔ اس مقصد کی خاطر اس سے بہت پہلے جزیرہ قبرص فتح کیا جا چکا تھا۔ امیر معاویہ نے اپنے زمانے میں ایک قدم مزید آگے بڑھا کر جزیرہ روڈس پر قبضہ کر لیا۔ یہ اناطولیہ کے قریب جنوب مغرب میں واقع ہے۔ جزیرہ سکلا پر بھی قبضے کی کوشش کی گئی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ اس کے بعد 54 ہجری میں جزیرہ ارواڑ پر قبضہ ہوا۔ ناظرین، شام اور مصر پر اسلامی غلبے کے باوجود رومی آئے دن اسلامی سرحدوں پر حملے کرتے تھے، کیونکہ رومیوں کو ایشیائی کوچک اور یورپی مقبوضات پر ابھی تک پوری طرح بالادستی حاصل تھی۔ مشرقی کلیسا کے مرکز کی حیثیت سے بھی بازنطینی حکمران مسیحوں کی امیدوں کا مرکز تھے۔ اس بنا پر وہ اسی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ وہ اپنے کھوئے ہوئے علاقے کو دوبارہ حاصل کر لیں۔ رومی حملوں کی روک تھام کے لیے امیر معاویہ نے بالآخر بازنطینی حکومت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کی تسخیر کا باقاعدہ منصوبہ بنایا۔ آپ کے اس منصوبے کی اطلاع جب مکہ و مدینہ تک پہنچی تو اکابر صحابہ نے بھی اس میں شمولیت کے لیے آمادگی کا اظہار کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاتحین قسطنطنیہ کو مغفرت کی بشارت دی تھی۔ 55 ہجری میں سفیان بن عوف ازدی کو اس فوج کا انچارج بنایا گیا۔ اس مہم میں ابو ایوب انصاری، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ بن زبیر جیسے مقتدر صحابی بھی شریک ہوئے۔ فوج کے ایک دستے کی کمان امیر معاویہ کے بیٹے یزید کے ہاتھ میں بھی تھی۔ قسطنطنیہ کیونکہ مشرقی کلیسا کا مرکز تھا، اس لیے رومیوں نے بھی اس کے دفاع کے زبردست انتظامات کر رکھے تھے۔ محاصرے کے دوران شہر کی بلند فصیل سے انہوں نے مسلمانوں پر آگ کے گولے برسائے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت جانی نقصان اٹھانا پڑا۔
जब कामयाबी की सूरत नजर ना आई तो मुहासरा उठाने का हुक्म दिया गया। ये हमला अगरचा नाकाम रहा, लेकिन रूमियों पर इस कदर खौफकारी रहा कि आइंदा कई बरसों तक उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कोई जारहाना कार्रवाई ना की। नाजरीन, इस मुहासरे के दौरान मशहूर सहाबी अबू अयूब अंसारी वफात पा गए। मुसलमानों ने आपको शहर की फसील के नीचे ले जाकर दफन कर दिया। मुसलमानों ने रोमियों को खबरदार कर दिया कि वो लाश की या मज़ार की बेहुरमती ना करें, वरना इसके नतायज अच्छे ना होंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुद रोमी इनका एहतराम करने लगे। उस्मानी तुर्कों के ज़माने में आपके मज़ार पर मकबरा बनवाया गया और मस्जिद तामीर की गई जो जामिया अयूबिया कहलाई। नाजरीन, अमीर माविया की ज़िंदगी के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए वीडियो का दूसरा पार्ट देखना मत भूलें।